تو جناب میرے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اصغر زیدی صاحب، وائس چانسلر ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے، اور ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور ہی از ون آف دا ویژنری وائس چانسلرز جو کہ اپنی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس، ایک پڑھائی تو ہوتی ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، یا پھر انہیں ان ایکٹیویٹیز میں پروموٹ کرنے کے حوالے سے جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہوں، یہ ہمیشہ اسے انہیں کریج بھی دیتے ہیں، انہیں پروموٹ بھی کرتے ہیں، پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اس لیے بہت ہی فیوریٹ بھی ہیں اسٹوڈنٹس کے. سو ویلکم ٹو دا شو سر، بہت شکریہ آپ کا. آج انہیں بلانے کا مقصد یہ ہے بیکاز ایک یونیورسٹیز کے اندر ڈگریز تو آپ کو مل ہی جاتی ہیں، بٹ جب ایک اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کی ذہنی نشوونما اور اس کی ذہنی تربیت کیسی ہونی چاہیے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم اکثر سوال یہ بھی اٹھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پروز ہیں، یہ ہمارے کونز ہیں، اور ایک سوسائٹی کے کسی ایشو کو لے کر ایک یوتھ اور ایک نوجوان جو ہے وہ اپنا پرسپیکٹیو کیا رکھتا ہے، اس پرسپیکٹیو کو یونیورسٹی کیسے شیپ کرتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب چاہے وہ کوئی سوشل اویئرنیس کا کاز ہو، پولیٹیکل ہو یا ایجوکیشنل ہو، وہ بڑا ضروری ہے. سو سر، ایک ٹائم آپ کو یاد تھا ہمارے پاس اسٹوڈنٹ یونین کاؤنسلز ہوتی تھیں، اور باقاعدہ ایک یونیورسٹیز کے اندر ہی پولیٹیکل نہ ہوتے ہوئے بھی ایک پولیٹیکل ماحول ہوتا تھا، ایک الیکشن ہوتے تھے، ایک الیکشن کیمپینز ہوتی تھیں، 2-3 اوپوننٹس کھڑے ہوتے تھے اور بڑا اسٹرانگ یہ مقابلہ ہوتا تھا. مجھے ایسے پتہ ہے بیکاز مائی مدر ہیز فاٹ دیٹ الیکشن، اور وہ بتاتی ہیں اور میں دیکھتی تھی. وہ بین کر دی گئی، وہ کلچر ختم ہو گیا. اس کو سنپ کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے سر یہ ویل ہونا، اسٹوڈنٹس کو آگاہی دینا؟ دیکھیے جی، بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی ریپرزنٹیٹیونیس ملے، ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے مسائل کو اچھے طریقے سے ایڈمنسٹریشن اور فیکلٹی تک پہنچا سکیں. ہم نے جیسے کہتے ہیں نا، تھروئنگ دا بیبی ود دا ٹب واٹر، ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وہ اس مسئلے کو سمجھنے کے بجائے کہ کیوں اسٹوڈنٹس یونین میں خرابی آ رہی ہے، ہم نے اسٹوڈنٹس یونین پہ ہی بین لگا دیا. جیسے وہ بسنت والی بات ہے کہ جی پتنگ بازی پہ ہی بین لگا دو تو باقی جو چیزیں جو درست کرنی تھی وہ درست نہیں کرنی پڑیں گی. بالکل صحیح. اصل میں جو اسٹوڈنٹ یونین میں پرابلم ہوا کہ بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہو گئی اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں. اس کی وجہ سے بچے جو اسٹوڈنٹس یونین میں ایکٹیو ہوتے تھے وہ نظریاتی جنگ نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ خیالاتی جنگ نہیں ہوتی تھی، وہ منور ہوتے تھے پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے. میں اس جنریشن کا اسٹوڈنٹ ہوں کہ جب میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہماری اپنی کلاس فیلو کا ایک لڑکا دوسرے لڑکے کا سر پھاڑ دیتا تھا. کیا ہوا جی؟ وہ ایشیا سبز کہہ رہا تھا تو وہ ایشیا سرخ کہہ رہا تھا. اس پہ جو ہے وہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ایشیا سبز کہنے کے پیچھے کیا نظریاتی خیالات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ کی ناکامی تھی یہ، کیونکہ وہ کسی بھی فورم پر ان دونوں گروپس آف سٹوڈنٹس کو ایک ساتھ سلوک سے بٹھا کر ڈسکشن نہیں کراتے تھے. ان کی ڈسکشنز ہوتی تھی ڈنڈے بھالوں پہ کہ بھئی جو زور سے بولتا ہے، یا جیسے اب پھر بعد میں پسٹلز بھی ان کے پاس آنی شروع ہو گئیں، جس نے ہوائی فائر 2-4 کر دیے، بس وہ طاقتور ہے. تو ہماری یونیورسٹی انتظامیہ کو چاہیے کہ اگر اس طرح کی نظریاتی جنگ ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان تو ان کو ایک ہال میں، آڈیٹوریم میں بٹھائیں، ان سے ڈسکشنز کریں، ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دے، دوسرا اپنا پوائنٹ آف ویو دے، اور پھر جو آڈینس ہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ وہ کس یونین کی طرف، کس پارٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی یونیورسٹی انتظامیہ کی فیلئر تھی کہ وہ اسٹوڈنٹس یونین کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے. اگر میرا بس چلے، میری بات کوئی سنے تو میں کل اسٹوڈنٹ یونین بحال کر دوں، لیکن ایک پری کنڈیشن کے ساتھ کہ کسی بھی پارٹی کا تعلق اگر کسی ایکسٹرنل پولیٹیکل ایجنٹ سے، پولیٹیکل پارٹی سے ہوگا تو ہم اس کو بین کر دیں. اچھا، اٹس ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو اسٹوڈنٹ یونین، ٹریڈ یونینز ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی بیک کر رہی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹی کے جیسے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا سر، ایک چونکہ میں خود پڑھاتی ہوں، وزٹنگ فیکلٹی ہوں، میں ٹیچ کرتی ہوں، تو اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. آج کل کے دور میں موٹیویشنل اسپیکر سے لوگ بڑے امپریسڈ ہو جاتے ہیں، اینڈ اسٹوڈنٹس آلویز وانٹ کہ ایسا کوئی نہ کوئی اسپیکر آنا چاہیے، چاہے وہ قاسم علی شاہ ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، اور XYZ ہے، باہر سے کوئی آ رہے ہیں اسپیکرز. سو اسٹوڈنٹس ٹینڈ ٹو لسن ٹو دیم، سننا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا سبجیکٹ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. سو کیا کرائٹیریا آپ کو لگتا ہے جب آپ کے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں اپروولس کی،
کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے ایسے اسپیکرس کو بلانے کے لیے جو بچوں کی ذہنی نشو نما کر سکیں؟ دیکھیے جی، ایک تو بہت اہم چیز ہے ہمارے کہ ہمیں اس ماڈل سے نکلنا ہوگا کہ جس میں ایک اسپیکر آئے اور آدھا پونا گھنٹہ بول کر اور چلا جائے. اس سے امپیکٹ کریٹ نہیں ہو رہا. اس سے وہ جو ٹاکسٹی اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہے وہ نکل نہیں پا رہی. جب تک کہ ہم ایک مختصر وقت میں تقریر کے بعد ایک کافی وقت میں اسٹوڈنٹ سے کوشچن آنسرز نہ کریں، اور وہ جو اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں سوالات ہیں کہ جی ایسا ہوا تھا تو ایسا کیوں ہوا تھا، آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا تو یہ تاثر دیا جاتا ہے، جب تک یہ سوالات ان کے ذہنوں سے نکل کر جو ہے فورم میں نہیں ڈسکس ہوں گے، کسی ڈائلاگ میں ڈسکس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس وقت تک وہ ٹاکسٹی ذہنوں میں قائم رہے گی. تو لہٰذا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اسپیکر آئیں کہ جو کہ آج کے روزمرہ کے معاملات کی جو کنٹمپریری ورلڈ کے چیلنجز ہیں ان کی بات کریں، جو یوتھ کے چیلنجز ہیں وہ بات کریں، اور ان میں اتنا حوصلہ ہو کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹ کوشچن آنسر جو ہے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں. تو ہمارے بہت سے اچھے اسپیکر جو ہیں اس طرح آ چکے ہیں اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھیے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو، کل ہمارے جو قائد ہوں وہ اچھے لوگ، باشعور لوگ، جن کی اچھی صلاحیتیں ہوں وہ ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو آپ نے شعور و فہم جو ہے دینا ہے. بالکل ٹھیک. اور جوانوں کو دینا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر سال 17,000 لوگ جو ہیں وہ 18 سال کی عمر سے زائد ہو رہے ہیں. یہی وہ جوان ہیں کہ جن کے شعور سے آپ نے کل کی قائدانہ صلاحیتوں کو پرکھنا ہے، لوگوں کو لیڈر بنانا ہے. اگر ہم اس چیز پہ بین لگا دیں کہ ہم اس شخص کو بلا کر ان سے بات کرا سکتے ہیں لیکن فلاں شخص کو نہیں کرا سکتے، تو ہم وہ جو پروسیس ہے کہ جس میں ہم یوتھ کو ایک آگاہی دے رہے ہیں، ایک شعور دے رہے ہیں، ہم اس پروسیس کو روک رہے ہیں. اور اگر ہم نے اسے پروسیس کو روکا تو وہ جو شعور جو ہم تعلیمی اداروں میں دینا چاہ رہے تھے وہ پھر ٹک ٹاک اور واٹس ایپ میسیجز سے ہوگا، اور اس کے فیصلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کے سڑک پر ایک دوسرے کے سر پھاڑ کر وہ فیصلے ہو رہے ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں اچھی قائدانہ صلاحیتیں دیکھنی ہیں، اس کے لیے پہلا ضروری ہے کہ اپنی جمہور کو، اور جمہور اس وقت جو ہے آپ کی بیشتر جو ہے وہ جوان حضرات ہیں، ان کو شعور دیں، اور ان کو شعور بالکل. تعلیمی اداروں میں ڈیموکریسی صرف الیکشن پروسیس میں نہیں ہوتی، ہر انسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے، ہر انسٹیٹیوشن کے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا سر، ہم اسکولز میں جائیں یا پھر کالجز میں جائیں، سو وی سو دا نوٹس بورڈ، اور وہاں پہ اسکول اون کرتا ہے فلاں فلاں ہمارے یونیورسٹی کا ہے، اسکول کا ہے، اور ہم اچھا فیل کرتے ہیں. ایون چاہے وہ قائد اعظم ہو، باہر کی یونیورسٹی میں پڑھے ہو، وہاں ان کا نام لکھا ہو، یا اقبال ہو، وہ بھی اون کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ کسی پولیٹیکل فگر کو یا کسی اور ادارے کے کسی ایکس وائی زیڈ پرسن کو بلا لیں، اور وہ اگر آ کے تقریب سے بات کریں یا کچھ کریں تو اس کو کسی اور رنگ میں جوڑ دیا جاتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ انتشار اتنا بڑھ چکا ہے، اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ہم میں ٹالرنس کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم کسی شخص کا کہ پولیٹیکل آئیڈیاز سے ایگری نہیں کرتے تو ہم اس کی بات بھی سننے کے روادار نہیں. جب تک یہ ٹالرنس لیولز ہمارے بہتر نہیں ہوں گے، ہماری اسی طرح کی پولرائزیشن رہے گی. تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ رہا ہے اور ہم اس کی اس بات کو کہ وہ ایک اچھے آفس میں وہ چیف منسٹر بنا ہے فرض کریں پنجاب کا، اور وہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، تو اگر ہم نے اسے اپریشیٹ کیا ہے اس آفس پہ تک پہنچنے میں، تو ہمیں پھر الائن کیا جاتا ہے کہ شاید ہم اس پولیٹیکل پارٹی کی فیور میں ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ والا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یا آپ اس سائڈ پہ ہیں یا اس آرمی چیفز آتے رہے ہیں. جی بالکل. ہمارے یہاں آرمی چیف بھی ہمارے راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹ رہے. اس کے علاوہ 5 پرائم منسٹر گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، جس میں ہر پارٹی کے تقریباً لوگ ہیں. اسی طرح لاتعداد چیف منسٹرز ہمارے گورنمنٹ کالج سے فارغ التحصیل ہیں. اور اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اور ہماری جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، اس میں ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں
وہ اب بڑی اہم پوزیشنز پہ ہیں. تو ہمیں وہ بہت فخر ہوتا ہے اور ہم بہت اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کرتے ہیں جو وہ واپس گورنمنٹ کالج میں آتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ اکثر ایک ٹائم تھا یوتھ واز ناٹ دیٹ مچ انٹرسٹ ان ٹیکنگ پارٹ ان دا پالیٹکس. پھر ایک پچھلے سال کے الیکشنز میں تھوڑا سا ٹلٹ نظر آیا. اب ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی لگام نہیں ہے اپنے ویو پوائنٹس کو ایکسپریس کرنے میں, کریکٹر اساسینیشن کرنے میں, ہیش ٹیگز کے ساتھ ہم ٹویٹ کر دیتے ہیں یا نیگیٹو ٹرینڈ بنا دیتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. باہر کی یونیورسٹیز میں واچ آؤٹ کیا جاتا ہے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو, چاہے وہ یونیورسٹی لیول کے ہوں یا, اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ جاب پروفائلز میں بھی آپ کے پچھلی ہسٹری نکال لیتے ہیں کہ اس کا مینٹل لیول کیا ہے سوشل میڈیا یوز کرنے میں. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اگر ایک اسٹوڈنٹ انرولڈ ہے, چاہے کسی بھی گریجویٹ ہے, ماسٹرز کا ہے, لیکن ہونا چاہیے, نظر ہونی چاہیے. جی بالکل. دیکھیے جی, یہ بات ہے مینرزم کی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں جس تمیز سے آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت, یہ وہی تمیز ہونی چاہیے کہ کل کو میں آپ کے کسی ٹویٹ کا جب جواب دے رہا ہوں تو اس میں وہی رواداری, وہی مینرزم ہونے چاہیے جیسے کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں اس بات کو تصور نہیں کر پاتے صحیح معنوں میں سوشل میڈیا پہ انٹریکشن کرتے ہوئے کہ یہی چیز جو ہے دوسری طرف کس طرح ریسیو کی جا رہی ہے, اور وہ مینرزم کا ہاتھ جو ہے وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں. ان کو شاید احساس نہیں ہوتا. میں وہ وائس چانسلر ہوں جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ایک بڑا پازیٹیو یوز ہے جس سے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بڑے اچھے طریقے سے کنیکٹ ہوتا ہوں. ہم اپنی نوٹیفیکیشن جو ہے بہت جلدی کر دیتے ہیں, لیکن مجھے بھی فیس کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ جو ہمارے بچے بعض اوقات ہمارے اسٹوڈنٹس امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کسی چیز کے انتظار میں, اور بعض اوقات جو ہے وہ چھٹی چاہ رہے ہوتے ہیں اور چھٹی نہیں ملتی, یا ہم دیر کر دیتے ہیں چھٹی کرنے میں, یا کچھ اور ایسی باتیں, اس میں بھی وہ مینرزم کا ہاتھ کھو بیٹھتے. تو وہ بیسیکلی اپنی اس اپرچونٹی کو کھو رہے ہوتے ہیں کہ جو انہیں ملی ہوتی ہے کہ وہ ایک سینئر پرسن سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں بھی سائبر کرائم کا لاء ہے موجود, اور ہم بھی اگر کوئی بچہ سوشل میڈیا پر بدتمیزی کرے تو ہم اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. اچھا میں ایک تقریب میں گئی اور ایک XYZ یونیورسٹی تھی اور ان کے چانسلر میرے ساتھ, ہم لوگ گزر رہے تھے کوریڈور سے اور اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے. مجھے زمانہ یاد آیا کہ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے یا ہمارا کوئی پرنسپل گزر رہا ہے یا وائس چانسلر گزر رہا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے, الرٹ ہو جاتے تھے, یا احتراماً یا ڈر کے مارے سائڈ پہ ہو جاتے تھے. بٹ ایونچولی مجھے اس ٹائم احساس ہوا کہ آج کے قوم کو تو, بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے وائس چانسلر اگر ہیں تو کون ہیں, اور اگر پتہ ہے سو دے ڈونٹ شو اینی سائنز آف رسپیکٹ ٹو دیم. اور مجھے باقاعدہ یہ چیز فیل ہوئی کہ یہ کیوں ہے سر, یہ گھر کی طرف سے تربیت کا اثر ہے یا پھر بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا ہم بہت زیادہ انٹرنیٹ سے جڑ گئے ہیں کہ یہ جو اقدار ہے کہ استاد کے احترام میں, تو ہمارے اسلام میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں, ہمارے خلیفہ کی اتنی مثالیں واقعات موجود, لیکن اب نظر نہیں آتی. جی دیکھیے, وقت تبدیل بھی ہو گیا. اب جب میں فورن یونیورسٹیز میں پڑھتا تھا, ہم اپنے ٹیچرز کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے, اسی طرح کی جس طرح ہم یہاں پر اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتے تھے, لیکن ہم ان کو پہلے نام سے پکارتے تھے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے تھے, ہنستے بولتے تھے ہم. تو اب تھوڑا سا وقت تبدیل ہو رہا ہے کہ وہ فاصلے جو ہیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے کم ہو رہے ہیں. اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ فاصلے کم ہونے کی وجہ سے وہ احترام بھی کم ہو جائے. احترام اپنی جگہ رہے. وہی مینرزم کی بات ہے کہ کتنا آپ کے اندر مینرزم ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ آپ بیٹھ کر چائے بھی پی رہے ہیں, لیکن احترام اسی جگہ پہ موجود ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے ٹیچرز نے بھی جو ہے نا اپنے رویے کو بہتر کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے تبدیلی آ رہی ہے اس طریقے سے آپ نے اپنی کمیونیکیشن سٹائل کو جو ہے نا بہتر کرنا ہے کہ کس طرح آپ اسٹوڈنٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, کس طرح اسٹوڈنٹ تک کوئی میسج پہنچاتے ہیں, اور کس طرح ان کی تربیت نہ صرف انہیں فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں, بلکہ اس طریقے کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اچھے انسان بن سکیں. یہ بھی ہمارے ٹیچرز کی رسپانسبلٹی ہے. اگر کہیں مینرزم میں ہمیں کمی نظر آتی ہے تو ہم اپنے ٹیچرز سے پوچھیں کہ کیوں نہیں آپ نے کلاس میں کبھی ایسی بات کی. ہم ٹیوٹوریل گروپ میں انہیں بلاتے ہیں, ہم انہیں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے مختلف فنکشنز میں بٹھا کر ان کو
ان کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے جی, وقت کے ساتھ چینج ہو رہی ہے, جس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ جو ہے گیپ جو ہے وہ کم ہونا ہے. اسٹوڈنٹ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ احترام اور مینرزم کے ساتھ ٹیچر سے کہہ سکے کہ سر آئی بالکل اس دوستی کے رشتے میں وہ احترام مجھے لگتا ہے غائب ہو گیا ہے. تھوڑا سا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, جب ہم اتنا پروپیگیٹ کرتے ہیں ویلیوز کو, بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں, بٹ ایونچولی اپنے ایٹیٹیوڈ کو نوٹ نہیں کرتے کہ ہماری وہ مورل ویلیوز کہاں لیک ہو